بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو سامعین، کہانی ہے خبیث اور مصنف کا نام ہے انوار صدیقی۔ آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 4 سنائیں گے۔ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بدر اقبال کو خالی نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ اگر پریم چندر کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو کیا اس کے بعد تمہارے مقدمے کی کوئی حیثیت باقی رہ جائے گی؟ اس نے کسی ایسے روبوٹ کی طرح پوچھا جس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ تو نے منشی پریم چندر کو اگر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو تیرے اوپر قتل کا مقدمہ بن جائے گا۔ بدر اقبال نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، تجھے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پھانسی کی سزا تم دو گے؟ جمنا کے ہونٹ پھر جنبش کرنے لگے، لیکن اس کا چہرہ کسی قسم کے اندرونی جذبات کی ترجمانی سے یکسر آری تھا۔ جا، خاموشی سے گھر چلی جا، کیوں اپنا اور قانون کا وقت پر بات کر رہی ہے؟ بدر اقبال نے جھلا کر کہا۔ نہیں سرکار، اگر جمنا اس سمے تمہارے سامنے سے ہٹ گئی تو پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا، وہ بدستور خوابیدہ آواز میں بولی۔ ابھی تم دونوں اس بات کی گواہی کے لیے موجود ہو کہ میں نے تھانے چوکی سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ایسی صورت میں اگر اس منشی پریم چندر کا پتہ صاف ہو جائے تو پھر کوئی مائی کا لال مجھ پر قاتل ہونے کا الزام نہیں لگا سکتا۔ تیرا دماغ چل گیا ہے شاید، جو قانون کے ساتھ ناٹک کر رہی ہے، بدر اقبال نے کہا۔ جب ہم نے تجھے فی الحال آزاد کر دیا ہے تو کیوں بات بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے؟ بات تو اب بڑھ چکی ہے مہاراج، جمنا نے زہر خند لہجے میں جواب دیا۔ تم نے مجھے ابلا اور کمزور سمجھ کر بڑی بھول کی ہے۔ تمہارے دھیان سے شاید اوم پرکاش کی پرسرار موت کا خیال نکل گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر تیزی سے کہا۔ کیا تو اوم پرکاش کے قاتلوں کو جانتی ہے؟ اسے کسی منش نے نہیں، کسی بلوان کی مہان شکتی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ جمنا کے کومل شریر کے اندر بھی ایک مہان شکتی موجود ہے۔ وہ خواب بیداری کی کیفیت سے دوچار تھی۔ ایک سانے تک خلا میں گھورتے رہنے کے بعد اس کے ہونٹ پھر متحرک ہوئے۔ اب میں اپنی مہان شکتی سے منشی پریم چندر کو سراپ دیتی ہوں کہ وہ خون کی الٹی کرتا ہوا اس دھرتی سے اپنا ناتا ترک کر دے۔ اس نے جمنا کے چاروں اور جو قانون کی دیوار کھڑی کر دی تھی وہ اب ٹوٹ چکی ہے۔ اسے اپنے کیے کی سزا اوشیہ ملے گی۔ اس کا انت بھی تم سب کے لیے بڑا پرسرار ثابت ہوگا۔ یہی میری آشا ہے جسے اب دھرتی کی کوئی شکتی ختم نہیں کر سکتی۔ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد جمنا اس طرح چونکی تھی جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک سہم کر اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ اس نے مجھے اور پھر بدر اقبال کو غور سے دیکھا اور پھر بڑی معصومیت سے بولی، میں اب جاؤں سرکار؟ بدر اقبال نے جمنا کو دھتکارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے اشارے سے روک دیا۔ میری چھٹی حص اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ چند ساعت پہلے جمنا کے جسم کے اندر کوئی بدروح سرایت کر گئی تھی۔ اس نے پریم چندر کو موت کی جو بددعا دی تھی، اس میں اس کے ذاتی ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ وہ فیصلہ کسی نادیدہ قوت کا تھا جس نے وقتی طور پر جمنا کے جسم پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ جمنا، میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے تعجب سے سوال کیا۔ کیا اس ابھاگن سے کوئی غلط بات ہو گئی تھی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ منشی پریم چندر مر جائے؟ میں نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ جمنا کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے سرکار، پرنتو میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے میرے خلاف پرچی کٹوا کر اچھا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور وہ بل کھاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بدر اقبال، میں نے انسپکٹر سے سوال کیا، آپ کا کیا خیال ہے جمنا کی بددعا کے سلسلے میں؟ وہ محض ناٹک تھا جناب، بدر اقبال نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈرامہ رچا کر ہمیں مروب کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا خیال اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں پولیس کی ملازمت میں زیادہ تجربہ کار نہ سہی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جمنا نے منشی پریم چندر کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ بدر اقبال نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہو۔ آپ فوری طور پر لاک اپ کی سلاخوں کو درست کرنے کا بندوبست کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری تحصیل کے طول و عرض میں پھیل جائے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اس کام کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ضروری ہے جو نہ صرف یہ کہ قابل اعتماد ہوں بلکہ اپنی زبان بند رکھ سکیں۔ آپ مطمئن رہیں جناب، ہر کام نہایت رازداری اور خاموشی سے ہوگا۔
اب میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے جمنا پر ہاتھ ڈال کر دوسر اندیشی کا ثبوت نہیں دیا۔ کوئی خاص بات؟ یس، میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ جمنا کی اپنی کوئی حیثیت نہ صحیح، لیکن کوئی پرسرار اور نادیدہ قوت ایسی ضرور ہے جو اس کے جسم پر قبضہ جما کر اپنا مقصد پورا کر لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ درست ہو، بدر اقبال نے بھی اس بار سنجیدگی سے دبی زبان میں جواب دیا۔ مجھے بھی اب کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا منشی پریم چندر کے سلسلے میں بھی اس کی بد دعا پوری ہوگی؟ اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر بدر اقبال سپیکنگ، بدر اقبال نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ پھر یکلخت اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے تاثرات پھیل کر گہرے ہوتے چلے گئے۔ آپ کی کال ہے سر، اس نے ریسیور میری جانب بڑھاتے ہوئے عجیب انداز میں کہا۔ ہیلو، میں پٹواری منوہر بول رہا ہوں جناب، آپ کو ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ فرمائیے۔ منشی پریم چندر کا دیہانت ہو گیا ہے۔ موت کس طرح واقع ہوئی ہے؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ پریم چندر کی دھرم پتنی کا بیان ہے کہ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا کہ اچانک اسے خون کی الٹی شروع ہو گئی اور بس دیکھتے ہی دیکھتے آتما اور شریر کا سمبند ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ مجھے ابھی فون پر خبر ملی ہے، منوہر نے جواب دیا۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں، سوچا آپ کو بھی اطلاع کر دوں۔ تھینکس، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ پہنچیے، میں بھی آ رہا ہوں۔ 15 منٹ بعد ہی منشی پریم چندر کی لاش کے قریب کھڑا اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ گھر والوں کے بیان کے مطابق مرنے والے کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ وہ روزانہ صبح ہوا خوری کے لیے نکلتا تھا اور تھوڑی بہت ورزش بھی پابندی سے کرتا تھا۔ خود میں بھی اس بات کا گواہ تھا کہ پریم چندر ایک صحت مند آدمی تھا، لیکن اس کی موت عین اس حالت سے دوچار ہو کر واقع ہوئی تھی جس کا فیصلہ جمنا نے کچھ دیر پہلے ہی میرے اور انسپکٹر بدر اقبال کی موجودگی میں خوابیدہ حالت میں سنایا تھا۔ رسمی کارروائی کے بعد میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا، لیکن میرے ذہن میں جمنا کے کہے ہوئے جملے صدائے باز گشت بن کر گونج رہے تھے۔ محض 3-4 گھنٹے کے اندر جو پرسرار واقعات رونما ہوئے تھے وہ صرف پرسرار ہی نہیں بلکہ باعث حیرت بھی تھے۔ اوم پرکاش کی موت نے اب ایک مثلث کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پریم چندر اس کا منشی رہ چکا تھا اور اسی کی جیب پر ہاتھ صاف کرنے کی وجہ سے جمنا کو لاک اپ میں بند کیا گیا تھا، مگر اب پریم چندر اس دنیا میں نہیں تھا، صرف جمنا باقی رہ گئی تھی۔ اور جمنا کے بارے میں میرے ذہن نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ یا تو بذات خود گندے عمل کی ماہر ہے یا پھر اس کی حیثیت ایک معمول سے زیادہ نہیں تھی۔ بہرحال ان واقعات نے میرے ذہن کو بری طرح پراگندہ کر دیا تھا۔ میرے اردلی موہن لال نے بتایا تھا کہ جمنا نے جھیل کے کنارے ایک سرکاری زمین پر جھونپڑی ڈال رکھی ہے جہاں وہ اپنی بوڑھی اور اندھی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے کے غیر قانونی حصول کی خاطر اس نے پریم چندر کو کاغذات میں الٹ پھیر کرنے کو اکسایا تھا، لیکن پریم چندر کے انکار کرنے کے بعد وہ کسی جونک ہی کی طرح اس کا خون چوستے رہنے پر تل گئی تھی، اور اب اس کا انجام پریم چندر کی موت کی صورت میں سامنے آ چکا تھا۔ دن بھر میں اپنے آفس میں بیٹھا فائلیں الٹتا پلٹتا رہا، پھر دفتر سے اٹھ کر میں سیدھا پٹواری منوہر کی طرف چلا گیا۔ منوہر نے یوں تو بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا، لیکن میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اسے میرا اس وقت اس کے پاس آنا کچھ زیادہ اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ منوہر مجھے دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے اٹھا، پھر میرا سواگت کرتے ہوئے بولا، پدھاریے مہاراج، میرے بڑے بھاگ، جو آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کی، کسی سپاہی کو بھیج کر بلا لیا ہوتا۔ میں یہاں روپ نگر میں راج کرنے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی سیوا کرنے کی غرض سے آیا ہوں، میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بڑی کرپا آپ کی جو آپ کے وچار اتنے اچھے ہیں، ورنہ آپ سے پہلے جو افسر یہاں تعینات تھے وہ تو ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اس نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں سابقہ افسر کی تعریف کی، پھر بولا، آپ کیا پینا پسند کریں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ تکلف کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کے درشن بھی کرتا چلوں۔ آپ سیوک کو شرمندہ کر رہے ہیں جناب، ورنہ کہاں آپ اور کہاں ہم۔ پٹواری کے دفتر میں میرے جاتے ہی ان کے دوسرے کارندے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے انہیں منوہر ہی نے باہر جانے کا اشارہ کیا ہوگا۔ ممکن ہے وہ عملے کے سامنے کھل کر مجھ سے بات چیت سے کترا رہا ہو۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان تحصیل سے متعلق ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر میں نے دبی زبان میں اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، یہ جو زمین جھیل کے کنارے ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ سرکار کی ہے جناب،
منوہر نے تیزی سے کہا، پھر فوراً ہی مچل کر بولا، 2-4 پریوار وہاں جھونپڑی ڈالے پڑے ہیں، لیکن اس میں چنتا کی کوئی بات نہیں۔ سرکار جب چاہے گی ان کا نان نفقہ پھینکوا کر زمین خالی کروا لے گی۔ آپ کی اطلاع شاید پرانی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ آج دوپہر میں نے اس طرف کا چکر لگایا تھا، وہاں صرف ایک ہی جھونپڑی ہے جہاں جمنا نامی ایک عورت اپنی اندھی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ دوسرے لوگوں نے شاید اپنا ٹھکانہ بدل دیا ہوگا۔ پٹواری نے جلدی سے بات بنا دی۔ جمنا کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میں نے پٹواری کو کریدنے کی خاطر کہا۔ آپ یہاں کے پرانے باسی ہیں، اس لیے مجھ سے زیادہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، پرنتو دوسروں سے سنا ہے کہ وہ اچھے لچھن کی عورت نہیں ہے۔ منوہر نے گھما پھرا کر جواب دیا۔ میری اطلاع کے مطابق اس نے سورگ باشی منشی پریم چندر کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اس نے جھونپڑی ڈال رکھی ہے اس کے نام کر دیا جائے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ ہم آخر کس لیے بیٹھے ہیں؟ تحصیل کے ایک ایک چپے کا حساب ہمارے کھاتے میں درج ہے کہ کون کس کا مالک ہے۔ مجھے آپ کی کارکردگی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر نچلا عملہ کسی سے مل جائے تو ان باتوں میں تھوڑی بہت الٹ پھیر کی جا سکتی ہے۔ میرے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا جناب، پٹواری پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آپ چاہیں تو ایک ایک کاغذ کی جانچ پڑتال کر لیں۔ مجھ سے پہلے اگر کوئی الٹ پھیر ہوئی تھی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات پوچھوں منوہر جی؟ میں نے دوستانہ انداز میں رکنے کی کوشش کی۔ پوچھیے جناب، اس نے ایک بار پھر ٹھوس آواز میں کہا۔ جب میرے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ آپ کے بارے میں میری اور تحصیلدار لالا بنارسی کی بات ہو چکی ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ انہیں آپ پر پورا وشواس ہے، وہ آپ کے کام کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ ان کی بڑی کرپا ہے جناب، ورنہ پٹواری لوگ تو اکثر بدنام ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور پھر 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی۔ میں نے اسے بانس پر چڑھانے کی خاطر اس کی تعریف کرتے ہوئے پھر کہا، اور دوبارہ اصل مقصد کی جانب آتے ہوئے بولا، کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جمنا نامی عورت منشی پریم چندر سے یہی چاہتی تھی کہ جھیل والی زمین کا وہ ٹکڑا اس کے نام کر دیا جائے؟ اگر آپ نے سنا ہے تو یہ بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ میرے سورگ باشی منشی نے جمنا کو کیا جواب دیا تھا۔ مجھے وہ بھی معلوم ہے، لیکن میرا خیال ہے اب آپ کی پوزیشن کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ پٹواری نے چونک کر پوچھا۔ اوم پرکاش اور منشی پریم چندر کی اموات ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ پٹواری اب کچھ نروس دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جمنا جو میری معلومات کے مطابق اچھے کردار کی مالک نہیں ہے، اب آپ سے بھی وہی مطالبہ کرے جو پہلے دوسرے لوگوں سے کیا جا چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نامعلوم ہو، لیکن پولیس کی رپورٹ کے مطابق اوم پرکاش اور پریم چندر کی جو اموات نہایت پرسرار حالات میں واقع ہوئی ہیں، ان دونوں وارداتوں میں جمنا کے ساتھ ساتھ کسی سفلی کے ماہر کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے۔ منوہر کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کو زرد پڑ گئی۔ وہ شاید میری باتوں کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں، لیکن جمنا نے آج تک کبھی میرے ساتھ ایسی بات نہیں کی۔ پہلے نہ صحیح، لیکن اب تو کر سکتی تھی۔ جینا اور مرنا منشی کے بھاگ میں لکھا جائے، اور جو بھگوان کو منظور ہوتا ہے وہ اوشیہ پورا ہوتا ہے۔ منوہر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے وضاحت طلب کی۔ اگر جمنا نے میرے ساتھ بھی ایسی کوئی سودے بازی کرنا چاہی تو میں بھی اسے دھتکار دوں گا، پھر جو بھاگ میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں منوہر جی کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا جا سکتا جو دولت کی لالچ میں آ کر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن آپ کو شاید پریم چندر کی موت کے سلسلے میں ایک بات کا علم نہیں ہے۔ وہ کیا؟ میں اس بات کا گواہ موجود ہوں کہ جمنا نے ذاتی مچلقے پر رہائی حاصل کرنے کے بعد کیا کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ منوہر نے جلدی سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں اب کسی انجانے خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ جمنا نے پورے وشواس سے کہا تھا کہ پریم چندر خون کی الٹی کر کے مرے گا، اور پھر کچھ دیر بعد ہی آپ کا غریب منشی جمنا کی دی ہوئی بد دعا کے مطابق اس دنیا سے سدھار گیا۔ ایسی صورت میں تو اس کلنکنی کو آپ کو ترنت گولی مار دینی چاہیے تھی، منوہر نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں،
میں نے پٹواری کے چہرے پر تیزی سے بدلتے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ اول تو بغیر کسی جرم کے ثبوت کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ جمنہ کو گولی مار دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کیوں؟ کیا میں اس بات کا یقین کر لوں کہ جو باتیں اس وقت ہمارے درمیان ہو رہی ہیں وہ اس کمرے کی حد سے باہر نہیں جائیں گی؟ آپ مجھ پر وشواس کریں جناب، میں آپ کو بھگوان کی سوگند کھا کر وچن دیتا ہوں کہ آپ کی بات کسی اور کے سامنے زبان پر نہیں لاؤں گا۔ دراصل میں ایک خاص سلسلے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ آپ حکم دیں جناب۔ میرا خیال ہے کہ کوئی گندی شکتی پردے کے پیچھے رہ کر جمنہ کے شریر کو استعمال کر رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ہندی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ تحصیل میں چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے میں جیسا دیس ویسا بھیس کی پالیسی پر کاربند تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھ سکا جناب۔ جواب میں نے تھوڑے توقف کے بعد جمنہ کے لاک اپ سے باہر آنے والی کیفیت کی مکمل تفصیل دہرائی تو پٹواری کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اسے صرف جمنہ کی کیفیت کے بارے میں بتایا تھا، لاک اپ کی مضبوط سلاخوں کے پگھلنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو وشواس کیے لیتا ہوں، ورنہ میں نے یہ سنا تھا کہ پلید آتمائیں کیول مردہ شریر پر قبضہ کرتی ہیں۔ سفلی کے بارے میں نے کچھ زیادہ تو نہیں پڑھا، البتہ ضرور سنا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پلید اور ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق روپ نگر میں پنڈت پجاریوں کے علاوہ سفلی کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور پر مجھے ان لوگوں کے نام بتائیں جو سفلی کے عمل میں مہارت رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی زاویے سے ان کا تعلق جمنہ سے بھی ہو۔ اس کام کے لیے آپ نے خاص طور پر میرا ہی چناؤ کیوں کیا ہے؟ شاید اس لیے کہ آپ کا تعلق بھی زمینوں کے حساب کتاب سے ہے، اور اس لیے بھی کہ میں آپ کو قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ کرپا ہے آپ کی، پرنتو میں منوہر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرزتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ آپ غالباً قانون کے ساتھ تعاون کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے اسے اکسانے کی کوشش کی۔ क्षमा کیجیے گا جناب، جان بوجھ کر موت کے اندھے کنویں میں کوئی بھی چھلانگ لگانا پسند نہیں کرتا، پٹواری نے اسپاٹ آواز میں جواب دیا۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہوں۔ پھر تو یہ پرسرار اموات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ لالا بنارسی جی سے معلوم کریں، اس نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ اس تحصیل کے سب سے پرانے آفیسر ہیں، دوسروں کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانکاری رکھتے ہیں۔ کیا آپ کسی بھی ایک ایسے شخص کا نام نہیں بتا سکتے جو سفلی کے عمل کا کام کرتا ہو اور جمنہ کا واقف کار بھی ہو؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ممکن ہے اس شخص کے روشنی میں آ جانے کے بعد یہ پرسرار حادثے ختم ہو جائیں۔ क्षमा کیجیے گا جناب، کیا آپ کسی گندے عمل کا توڑ کرنے کی شکتی رکھتے ہیں؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ آئی سی، میں نے سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے شاید آپ کا انتخاب کرنے میں غلطی سے کام لیا ہے۔ وہ خاموش رہا تو میں تیزی سے اٹھتے ہوئے بولا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ کسی ایسے شخص سے ضرور واقف ہیں جو جمنہ کو اپنا اعلی کار بنا کر تحصیل میں خوف و ہراس پھیلانے کی کامیاب کوشش کر رہا ہے۔ ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے جناب، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی سیوا نہیں کر سکتا۔ اوکے مسٹر منوہر، میں جا رہا ہوں، لیکن آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ہیں اس کی بھنک کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے، ورنہ… میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر پٹواری کو تیز نظروں سے گھورا، پھر اس کے دفتر سے باہر آ گیا۔ میرے ذہن میں گرم آندھیوں کے تیز جھکڑ چل رہے تھے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ تحصیل کے اکثر لوگ جمنہ اور کسی سفلی کے ماہر کے تعلقات سے ضرور واقف ہیں، لیکن وہ اس کا نام ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے۔ آخر کیوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں گنبد کی صدا کی طرح گونج رہا تھا۔ شام کو انسپکٹر بدر اقبال نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے اپنے اعتماد کے آدمیوں سے لاک اپ کی حالت درست کروا لی ہے۔ اس رات میں کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے ارادے سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دھرم داس آ گئے۔ میں صرف 24 گھنٹے پہلے ہی ان سے مل چکا تھا، اس لیے اس وقت ان کی آمد میرے لیے خلاف توقع ہوئی تھی۔ خاص طور پر ان کے چہرے پر طاری گمبھیر سنجیدگی مجھے اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ ان کی آمد بلا مقصد نہیں تھی۔ میں انہیں لے کر اپنے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد احمد علی نے کافی کے برتن لا کر ہمارے سامنے سجا دیے۔ کافی ہم دونوں کی کمزوری تھی،
جتنی دیر کافی کا دور چلتا رہا ہمارے درمیان خاندانی باتوں کا پرانا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دھرم داس نے حسب عادت اپنے لیے ایک سگار سلگایا، اس کے 2-3 کش لیے، پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے بولے، میں اس وقت تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ آپ نے ناحق زحمت کی، فون کر کے مجھے بلا لیا ہوتا۔ میرا ایک مشورہ مانو گے؟ وہ بدستور سنجیدگی سے بولے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میں نے سعادت مندی سے کہا، حکم دیجیے۔ روپ نگر کی آب و ہوا تمہیں سازگار نہیں آ رہی ہے، اس لیے میری مانو تو اپنا تبادلہ کروا لو۔ میں آئی جی سے واقف ہوں، مجھے یقین ہے کہ تمہارے سلسلے میں وہ میری سفارش رد نہیں کرے گا۔ تبادلہ کروا لوں؟ مگر کیوں؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے کچھ حالات کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے موجودہ صورتحال میں تمہاری ساکھ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ دھرم داس کے لہجے میں خلوص تھا۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ پولیس کے محکمے میں اگر ایک بار کسی کی ساکھ بگڑ جائے تو اس کا بحال ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایسے کسی حادثے سے دوچار ہو۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن جو حادثات رونما ہو رہے ہیں وہ میرے لیے ایک چیلنج ہیں اور میں اسے ہر قیمت پر قبول کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ جو بھی محض ایک بدکار عورت سے ڈر کر میدان چھوڑ دینا کم از کم ایک پٹھان کی شان کے خلاف ہے۔ وہ صرف ایک عورت نہیں ہے، دھرم داس نے پہلو بدلا، اس کے پیچھے نادیدہ قوتیں بھی کام کر رہی ہیں، اور پرسرار قوتوں کا مقابلہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کے توڑ سے واقف ہوں۔ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ ایز یو وش، دھرم داس نے اٹھتے ہوئے کہا، ویسے میں ہر طرح سے تمہاری مدد کو تیار ہوں۔ تھینکس اے لاٹ سر، میں نے گرم جوشی سے کہا۔ پھر انہیں گاڑی تک چھوڑنے باہر تک چلا گیا۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹا تو میرے ذہن پر جمنا کا تصور بری طرح سوار تھا۔ میں پٹھان ہوں، میری رگوں میں اس باپ کا خون ٹھاٹھے مار رہا تھا جس نے سنگلاخ چٹانوں کے سامنے بھی کبھی سر کو جھکانا نہیں سیکھا تھا۔ پھر میں ایسی عورت سے خوفزدہ ہو کر میدان کس طرح چھوڑ دیتا جو پوری تحصیل میں سب سے زیادہ بدنام تھی۔ میری آنکھ کب لگی اور کب میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہوا مجھے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ اس رات خواب میں بھی جمنا کے تصور نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے کھڑی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے سے اعتماد جھلک رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی بڑی بے باک اور خود سر دکھائی دے رہی تھی۔ البتہ ایک بات جو میں نے خاص طور پر محسوس کی وہ اس کی آنکھوں کی سرخی تھی، جس کے اندر کچھ عجیب سے سائے رقص کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ تیکھی نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر اس کے تراشیدہ ہونٹوں میں ارتعاش پیدا ہوا اور ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی، میرے ساتھ دوستی کر لو، بڑے فائدے میں رہو گے۔ جو فائدہ کسی بدکار عورت کے ذریعے حاصل ہو میں اس پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، میں نے حقارت سے کہا۔ بڑے مورکھ ہو، گھر آئی لکشمی کو ٹھکرا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ ایک بار آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ دھرتی کتنی پیاری ہے۔ پولیس کی معمولی ملازمت تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، لیکن میں تمہیں دھن، دولت اور ایسی شکتی سے مالا مال کر سکتی ہوں جسے تم نے سپنے میں بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ قدم بڑھاتی بالکل قریب آ گئی۔ صرف ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، پھر تمہیں خود ہی میری باتوں پر وشواس آ جائے گا۔ میں اسے دھتکارنا چاہتا تھا، اس کا قرب مجھے بڑا مکروہ محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا خطرہ بھی لاحق تھا کہ اگر کسی اور نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو میں بلا وجہ بدنام ہو جاؤں گا۔ کس وچار میں گم ہو بھولے ناتھ؟ ایسے سمے کسی منش کے جیون میں بار بار نہیں آتے۔ میں تمہیں اتنا بلوان بنا سکتی ہوں کہ اگر تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو وہ بھی سونا بن سکتی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مٹی اور سونے والی بات سن کر میرے لہجے میں نرمی آ گئی، لیکن یہ ایسی کوئی تعجب یا اچنبے کی بات نہیں تھی۔ دنیا کا ہر انسان بڑا آدمی بننے کے خواب ضرور دیکھتا ہے۔ دھن، دولت وہ طاقت ہے جس نے بڑے بڑے رشی منیوں کو ان کی راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ میں ایک لمحے تک جمنا کو گھورتا رہا، اس کی سرخ نظروں میں لمبے لمبے انسانی سائے گڈمٹ ہو کر چکرا رہے تھے۔ منظر عجیب تھا، کوئی نادیدہ قوت مجھے اکسا رہی تھی۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر جمنا کی کلائی پوری قوت سے تھام لی۔ مجھے ایک ثانیہ میں بالکل ایسا ہی لگا جیسے میں نے کسی دہکتی ہوئی سلاخ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، لیکن یہ احساس جلدی ختم ہو گیا۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا ذہن تیزی سے گھوم رہا۔
وہ گردش اتنی تیز تھی کہ میری قوت بینائی دھندلانے لگی۔ میں خود کو کسی بھنور کی زد میں محسوس کر رہا تھا اور اڑتے ہوئے بگولے کی مانند محسوس کر رہا تھا جو پوری شدت سے چکرا رہا تھا۔ مجھے ہر منظر گرد آلود اور دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ پھر میری کیفیت تبدیل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں کسی پہاڑ کے غار میں موجود ہوں جہاں نیم تاریکی ہونے کے باوجود سونے اور چاندی کے خزینے میری نظروں کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ ان کی چمک دمک میری آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی تھی۔ ابھی میں ان زر و جواہرات کو للچائی للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ جمنا کی آواز میری قوت سماعت سے ٹکرائی۔ کیا تم اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میں نے بڑی تیزی سے جواب دیا۔ اسے پا لینے کے لیے تمہیں کچھ بلیدان بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ تمہیں اپنے دھرم سے منہ موڑنا ہوگا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ میری نگاہیں بار بار سونی چاندی کے ذخیرے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ تمہیں مہان شکتی پراپت کرنے کی خاطر مجھے جان سے مارنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تمہیں دھات کی یہ چھوٹی سی مورتی مل جائے گی۔ جمنا کی سحر انگیز آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس مورتی کو پانے کے بعد تمہاری ہر اچھا پوری ہوگی۔ تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ تمہارے سپنے بھی ادھورے نہیں رہیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس مورتی کے درشن بھی کروا دوں۔ جمنا نے میرا ہاتھ تھاما۔ ناہموار راستے اور تاریکی کے باوجود وہ اس طرح قدم اٹھا رہی تھی جیسے وہ بار بار وہاں آ چکی ہو۔ کچھ دیر تک ہم نے اسی طرح اپنا سفر جاری رکھا۔ ایک دو بار مجھے ٹھوکر بھی لگی لیکن میں نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر جمنا رک گئی۔ کیا تمہیں اس اندھیرے میں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ٹھہرو، میں تمہارے لیے اجیارہ کیے دیتی ہوں، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ پھر اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب میں نے غار کے اس تاریک حصے کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم اس وقت ایک اونچے حصے پر کھڑے تھے جس کے سامنے زمین کا ایک حصہ قدرے گہرائی میں کٹورے کی شکل میں موجود تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا سنگلاخ نہیں تھا بلکہ دلدل کی طرح میلا اور نرم نظر آ رہا تھا۔ دھرتی کے اس ٹکڑے میں وہ دھات کی چھوٹی مورتی دفن ہے جو مہان شکتیوں کی مالک ہے۔ جمنا نے کہا، آگے بڑھو اور ہاتھ ڈال کر اسے باہر نکال لو، پھر میں تمہیں اس کا چمتکار دکھاؤں گی۔ کیا تم اسے حاصل نہیں کر سکتی؟ میں نے جرح کی۔ مجھے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کٹھنائی تو آن پڑی ہے کہ ہم اس مورتی کو اس کی جگہ سے باہر نہیں نکال سکتے۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کیا اس کام میں کوئی اور بھی تمہارے ساتھ شریک ہے؟ تمہیں ان باتوں سے کوئی سمبند نہیں ہونا چاہیے، وہ اسپارٹ لہجے میں بولی۔ سمے برباد مت کرو، مورتی کو صرف تم ہی اس دلدل سے نکال سکتے ہو۔ میں اب بھی اس مہمے کو نہیں سمجھ سکا۔ میں نے دوبارہ کہا، جب تم اس مورتی اور اس کی طاقت سے واقف ہو تو پھر مجھے اس راز میں شامل کرنے کا کیا سبب ہے؟ وہ ایک ثانیے تک مجھے اسپارٹ نظروں سے گھورتی رہی، پھر دبی زبان میں بولی، ہم چونکہ نیچ ذات کے لوگ ہیں اس لیے اس پوتر مورتی کو اس کی اصلی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے، لیکن اس کے باہر آنے کے 3 سورج ڈوبنے کے بعد ہم بھی اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جمنا نے ایک بار پھر جمع کا صیغہ اختیار کیا تھا لیکن میں نے اسے 2 بار وضاحت نہیں طلب کی۔ پھر دل کڑا کر کے دلدل کی طرف بڑھا۔ نرم مٹی کے کنارے پہنچ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر اس کیچڑ میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر اس مورتی کو تلاش کرنے لگا۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ 8-10 منٹ بعد ہی میرا ہاتھ کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا تھا۔ میں نے اسے باہر نکال کر دیکھا تو وہ دھات کی بنی ہوئی ایک عورت کی شکل کی مورتی ہی ثابت ہوئی جو گیلی مٹی میں لتھڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جمنا نے اسے دیکھا تو اس کی نگاہیں فاتحانہ انداز میں چمک اٹھی۔ وہ خوشی سے سرسبز لہجے میں بولی، 3 سورج ابھرنے اور ڈوبنے تک یہ تمہارے پاس رہے گی، اور اس کے بعد؟ وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے وضاحت طلب نظروں سے جمنا سے پوچھا۔ اس کے بعد اس کی مہان شکتی تمہاری مٹھی میں ہوگی اور تم جو چاہو گے وہ اوشیہ پورا ہوگا۔ میرا خیال ہے تم میرے ساتھ ایک دلچسپ مذاق کر رہی ہو، میں نے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی مورتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھلا یہ دھات کی مورتی پرسرار قوتوں کی مالک کس طرح ہو سکتی ہے؟ تم چاہو تو اس سمے میں بھی اس کی مہان شکتی کو آزما سکتے ہو، جمنا نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے من میں کچھ سوچو، مورتی کی شکتی تمہاری اچھا کو اوشیہ پورا کرے گی۔ مجھے جمنا کی باتیں ناقابل یقین اور فرضی کہانیوں جیسی لگ رہی تھی۔
پھر بھی میں نے مورتی کی طرف دیکھ کر دل میں یہ سوچا کہ ہم جس پہاڑی غار میں کھڑے ہیں کیا وہ کسی بھیانک زلزلے کا شکار ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے اپنے دل میں یہ خیال ہی کیا تھا کہ میرے قدم زمین پر ڈگمگانے لگے۔ پورا ماحول جیسے یکلخت بھیانک اور ہولناک زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ بڑے بڑے پتھر روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر لڑک رہے تھے اور زمین جگہ جگہ سے شک ہو رہی تھی۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔